بسم اللہ الرحمن الرحیم الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، حدیث کی مختلف کتابوں میں خاص طور پر صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو وحی لے کر آیا کرتے تھے مختلف اس کے انداز، اور ان میں سے ایک انداز یہ تھا کہ وہ جیسے کوئی آدمی سوالات کر رہا ہو اس انداز سے بھی پیش ہوتے، کچھ سوالات کرتے محفل میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب دیتے جاتے. مقصد یہ ہوتا کہ ارد گرد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں دین کی اہم باتیں معلوم ہو سکتی. کبھی سوال اور جواب کے انداز سے بہت سی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں. ایک موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے صحابہ کے ساتھ کسی طرح حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور انہوں نے کچھ سوالات، مثلاً ایمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. پھر پوچھا اسلام کیا ہے، پھر اس کی آپ نے وضاحت. ہر سوال کے بعد صحابہ نے محسوس کیا کہ وہ جواب سنتے ہوئے کہہ رہے تھے صدقت ہوتا، اس کا مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا. انہیں بڑا تعجب ہوا، یہ کون سا ہے بات ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کر رہے ہیں اور جواب کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صدق کا ہاں آپ ٹھیک جواب دیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا جس کا اس وقت بلکہ ان کے سارے سوالات ہماری پریکٹیکل زندگی کے ساتھ بڑے گہرے اس کا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. کیونکہ ایمان یہ بنیاد، ہم جو بھی عمل کریں اس کا دار و مدار ہمارے ایمان پر ہوگا. اگر آدمی کا ایمان درست اور صحیح ہے تو اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص اس کا ایمان ایسا نہیں جیسے کہ ہونا چاہیے، چاہے وہ عمل اتنا ہی اچھا کیوں نہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی اور فنڈامنٹل کنڈیشن کہ ایمان کی درستگی، غیر متزلزل یقین ہونا چاہیے اللہ وحدہ لا شریک پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کی کبریائی پر، اللہ کی عظمت پر. اس میں کسی قسم کی شرک کی آمیزش، چاہے وہ شرک ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ، ناقابل معافی. ایمان ایسا جیسے کہ اس کا حق ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا، احسان کیا ہوتا ہے؟ یعنی
حسن عبادت، عمدہ اور بہتر عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت ہی غور طلب بات کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عمدہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، تاکہ ہم بھی ایسی عبادت کریں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے، ورنہ ہم محنت زیادہ کریں اور پھل نہ ملے، ہم کوشش کریں اس کا فائدہ نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو یہ کہا گیا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورہ کہف کے آخری حصے کو آپ پڑھیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جسے آخرت پر یقین ہے، اللہ کے ہاں جواب دہی کا تصور ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کرے۔ عمل یعنی وقت، کام، جاب، کون سا صالح بنتا ہے؟ کب ہمارا عمل صالح ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے کہنے یا سمجھنے سے کوئی عمل صالح نہیں بنے گا جب تک کہ اس میں دو شرائط نہ پائی جاتی۔ عمل صالح اسی وقت بنتا ہے جبکہ ہماری نیت اس میں اخلاص، کیونکہ اگر نیت میں قصور آ جائے تو کوئی عمل پھر صالح باقی نہیں رہتا۔ میری نماز، میری قربانی، میری زکات، میرا صدقہ و خیرات، جو بھی میں نیکی کروں اس کے لیے ضروری ہے کہ میری نیت درست اور صالح ہو۔ کسی کو بخاری کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، آدمی چاہے ڈھیر بھر عمل کر لے، عمل وہی مقبول ہوگا جو اس کی حسن نیت پر ڈپینڈ کرتا ہوگا۔ اگر نیت درست ہوگی تو اللہ کے پاس اس کا چھوٹا عمل بھی زیادہ ثواب کا باعث بن سکتا ہے، اور اگر نیت میں قصور آ جائے تو دیکھنے میں عمل زیادہ بھی ہوگا تو وہ عمل صالح نہیں رہے گا۔ بات تو کہا یہ جا رہا ہے کہ عمل صالح یعنی نیت درست ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل جس طرح کرنے کا حکم دیا گیا اسی طرح سے کیا جائے۔ عبادت ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، عبادت وہی درست ہوگی جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزان میں پوری اترنے والی ہے۔ تو عبادت سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیسے کرنے کا حکم دیا۔ میں اور آپ چاہے نیت کتنی درست کیوں نہ ہو، جمعہ کی اگر جان کر 3 رکعت پڑھیں گے تو نماز تو اچھی چیز ہے، کیا ثواب بھی زیادہ ملے گا 3 رکعت جمعہ کی پڑھنے سے؟ سب کا اتفاق ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں باطل ہوگی؟ اگر اس مدعے کو سمجھے تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں عقیدے کے بارے میں، عبادات کے حوالے سے، اور وہ کیا ہے؟ نماز اس لیے باطل ہو جائے گی کہ جس طرح جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم اور طریقہ بتایا گیا، اگر میں اس کو چھوڑ کر 3 رکعت پڑھتا ہوں تو یہ نماز میری باطل ہوگی، کیونکہ میں اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں، جبکہ حکم دیا گیا سنت کے مطابق نماز پڑھنا۔ اگر سنت کے مطابق نماز ہوگی تو 2 رکعت ہونے کے باوجود ثواب زیادہ ملے گا، اور اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو جتنی بھی چاہے میں پڑھ لوں اس کا ثواب نہیں مل سکتا۔ تو عمل صالح کے لیے یہ دوسری شرط، پہلی نیت اور دوسری وہ کام درست اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہی وہ طریقہ ہے جو احسان کی طرف لے جانے والا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا تھا کہ عمدہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت اچھی کیسے ہوتی ہے؟ عبادت اچھی ایسے نہیں ہوتی کہ میں اپنی مرضی سے کچھ ریاضت کروں، کچھ پریکٹس کروں، کچھ ایکسرسائز کروں۔ کچھ لوگ ذکر و اذکار کے لیے اپنا ایک خاص طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ، ایک الہ کے لیے گردن ادھر جھکائی جائے اور اللہ کی ضرب ادھر لگے اور فلاں کا وقت ادھر ایسے گردن ہلنی چاہیے یا جسمانی حرکت ہونی چاہیے وغیرہ۔ نیت اچھی، مگر دوسری شرط کیا ہے؟ سنت کے مطابق وہ ذکر ہوگا تو مقبول ہوگا۔ اگر سنت کے مطابق نہ ہو، کتنی بھی آپ پریکٹس کر لیں، رات میں اٹھ کر پڑھیں، دن میں پڑھیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بنیادی شرط یہاں پر مفقود ہے۔ اسی طرح اور عبادات کا بھی معاملہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی عبادت کے لیے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
اچھی عبادت یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے جب ٹھہرو اس تصور کے ساتھ ٹھہرو کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میں کچھ فریاد کر رہا ہوں، میں کچھ لینے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں۔ حالانکہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے مگر اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تو سننے والا ہے۔ اس تصور سے ٹھہریں تو یہ ہے حسن عبادت جس کا حدیث جبرائیل میں طریقہ بتایا ہے۔ اسی کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیت کا مطلب یہ نہیں کہ میں الفاظ کہوں کہ میں جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں یا فرض نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ میں سوچوں، مائنڈ بناؤں، حضور قلبی میں کیا کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اس کے آگے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں اور کس طریقے سے میں پیش ہو جاؤں اور کیا میں فریاد کروں گا، اس تصور کے ساتھ ٹھہرنا یہ ہے حسن عبادت اور یہ ہے نیت۔ اور یہ نیت جب آدمی ٹھہرے تو اس کو ذرا چیک کر لیں کہ کیسی ہماری عبادت اللہ کے پاس قبول ہو سکتی ہے۔ ہم ذرا سا اور کریں، دنیا میں آپ سب کا تجربہ ہوگا، کبھی نہ کبھی کسی بڑے آدمی سے، ذمہ دار سے آپ نے ملاقات کی ہو۔ اس ملاقات کے موقع پر ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ سیاسی رہنما ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو یا منسٹر ہو، یا چاہے وہ دینی رہنما ہو، جب آپ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کے سامنے ٹھہرتے ہیں کوئی بات کرنے کے لیے تو اس سے پہلے آپ اپنا ذہن بناتے ہیں کہ مجھے کیا بات کرنی ہے، تاکہ توجہ کے ساتھ اپنی بات یا سوال اس کے سامنے رکھ سکیں۔ اور پھر اس کے سامنے جب ٹھہرتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ ٹھہرے ایم پی سے، ٹھہرے ایک منسٹر کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں اور کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں رائٹ، کبھی لیفٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی اپنا ہاتھ جھکا رہے ہیں، کبھی کچھ اور کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ آپ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ ایک ذمہ دار آدمی کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں میں، کبھی ادھر دیکھ رہا ہوں، کبھی ادھر دیکھ رہا ہوں، کبھی حرکت یہ کر رہا ہوں، کبھی حرکت وہ کر رہا ہوں، اور وہ کون ذمہ دار ہے؟ جو آپ کے ووٹ سے 3 سال یا 4 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ اس کو پہچانے بھی نہیں، مگر وقتی ذمہ دار کے سامنے جب ہم ٹھہر کر گفتگو کر رہے ہیں اتنا ادب اور اتنا خیال اور لحاظ رکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا اللہ رب العالمین جو ایسے بادشاہوں کا پیدا کرنے والا رب العالمین ہے، خالق ارض و سماوات والارض ہے، اس کے سامنے ٹھہرتے ہوئے کبھی ہم نے محسوس کیا کہ ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، نماز میں کبھی چشمہ ٹھیک ہو رہا ہے، کبھی نماز میں گھڑی اپنی درست ہو رہی ہے، کبھی کپڑے ٹھیک کیے جا رہے ہیں، کبھی دماغ ادھر چل رہا ہے، کبھی قیام ادھر بن رہا ہے، کبھی وسوسہ ادھر ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات امام کے پیچھے نماز ہم شروع کرتے ہیں تو شیطان ایسا وسوسہ پیدا کرتا ہے، پلاٹ خریدتے ہیں آپ، پلاٹ خریدتے ہیں، اب اس کے بعد میں بلڈنگ بنانے کا نقشہ بن رہا ہے، ابھی نماز جاری ہے اور نماز پوری ہوتی ہے، بلڈنگ ابھی کلر باقی رہتا ہے، نماز ختم ہو۔ آپ اس سے پوچھئے کیا پڑھ رہے تھے امام صاحب نماز میں، کہتے ہیں کوئی سورت پڑھ رہے تھے، آپ کو نہیں معلوم کیا پڑھ رہے تھے کیونکہ آپ کی توجہ ساری نماز میں پلاٹ کی طرف تھی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک دنیاوی ذمہ دار کے سامنے جب ہم ٹھہریں تو وہاں یہ وہ حرکتیں کریں اور اللہ جو ان کے پیدا کرنے والا رب العالمین ہے اس کے سامنے ٹھہریں، کوئی لحاظ نہیں، کوئی خیال نہیں کہ ہم کیا لینے کے لیے ٹھہرے ہیں۔ اب سمجھیے اس حدیث کا مطلب ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اس سے کچھ فریاد کر رہے ہو۔ یہی ہے کامیابی کا طریقہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے مقام کو پہچانے، اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول کرے، ڈیزائرز پر کنٹرول ہونا چاہیے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ اللہ کے پاس اس کے لیے جنت کے اعلیٰ ترین ٹھکانے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے حسن عبادت کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیابی پائے گا جس نے اپنے نفس کو پیوریفائی کیا۔ تزکیہ کہتے ہیں کسی میل کچیل سے صاف ستھرا کر لینا، جیسے کپڑا ہے داغ دھبے سے صاف ستھرا کرنے کے لیے صابن، سوپ وغیرہ استعمال کر کے پانی سے دھویا جاتا ہے،
اسی طرح نفس کو بھی صاف کرنے کی ضرورت، دل کو بھی صاف کرنے کی ضرورت۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث جس میں بتایا گیا کہ ہمیں یہ دعا بار بار کرتے رہنا چاہیے کہ دل کا تزکیہ، کپڑے کو تو میل کچیل کو آپ دھو کر صاف کرتے ہیں، دل کو کیسے دھوئیے، نفس کو کیسے دھونا ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ اس بات کی توفیق دے کہ میں دل کو بھی صاف کر سکوں، اپنے نفس کا بھی تزکیہ کر سکوں۔ اللہ تو ہی میرے نفس کو صاف کر سکتا ہے، اور اللہ میرے دل میں تقوی پیدا کر، ظاہری نہیں، لباس میں نہیں، اپیرنس میں نہیں، بلکہ دل اور دماغ میں یا اللہ تو تقوی پیدا کر سکتا ہے۔ اور یا اللہ مجھے اس قابل بنا کہ تیری بندگی میں درست طریقے سے کر سکوں۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو آرٹیفیشل بناوٹی انداز احسان کا کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، عبادت میں ڈھونگ رچانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ عبادت کرے گا آدمی دل اور دماغ کے ساتھ سنت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت کرے گا، دوسروں پر روک ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ سورہ مومنون کی آیت 60 میں ایک بہت اہم بات بتائی گئی۔ پڑھیے اس آیت کو جس میں کہا گیا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے کچھ نیک بندے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے، نیک کام کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے خوف زدہ رہتے ہیں، سہمے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہو کہ نہ ہو، یعنی اوور کانفیڈنس نہیں ہوتے کہ میں نے نماز پڑھ لی تو اب اللہ کو جنت دینی پڑے گی مجھے، گویا کہ اللہ کو کوئی مجبوری ہو گئی، یا میں کوئی چھوٹی سی نیکی کر رہا ہوں تو یہ خوش فہمی کا شکار ہو گیا کہ اب جنت میرے لیے یقینی بن گئی۔ بلکہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات جو اس میں بتائی گئی سورہ مومنون کی آیت 60 میں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر اس کے بارے میں دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو اس آیت کے اندر بتائے گئے ہیں کہ نیکی کرتے ہوئے ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کیا وہ لوگ ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہیں، یعنی بدکاری، چوری، چکاری، اس طرح کے کام، جب انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں اگر عبادت کروں تو پتہ نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، دختر صدیق یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اس آیت کے اندر بتائے گئے ہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نیک اور پاکیزہ صفت بندوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے عبادت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت رد کر دی جائے، ریجیکٹ ہو جائے ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، تو میں اگر نماز پڑھوں اللہ کا شکریہ ادا کروں کہ اللہ نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرمائی، میں صدقہ دوں تو اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مجھے دینے کے قابل بنایا، تیرا شکر ہے، ورنہ میں بھی ہاتھ پھیلا کر کسی کا منتظر ٹھہرا رہتا۔ کوئی نیکی کروں تو یہ نہیں کہ اللہ کو معاف کرنی پڑے گی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے تو اس میں میری نجات، اسی کے لیے اخلاص کی ضرورت۔ ورنہ حدیث میں ایک بات کہی گئی، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الخفی، اور ایک جگہ کہا الشرک الصغیر، کہ سب سے زیادہ ڈینجرس چیز، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خطرناک مرض جس سے میں خوف زدہ رہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ہڈن شرک، چھپا ہوا شرک، چھوٹا شرک۔ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا خفیہ شرک کیا ہے؟ ایک شرک تو علانیہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک شرک ہے جو چھپا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری، شوونگ آف۔ 2 رکعت پڑھو تو دیکھ لو کہ پہلے رائٹ اور لیفٹ کون دیکھ رہا ہے مجھے، اگر لوگ دیکھ رہے ہیں بنا سنوار کر خوبصورت نماز پڑھو، ورنہ لوگ کہیں گے یہ کیسا آدمی ہے جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میں نماز خوبصورت اللہ کے لیے نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ بندوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ مار کھا گیا تقوی، مار کھا گیا خلوص، مار کھا گئی حسن عبادت، اور صدقہ دے رہا ہوں، جیب سے پیسہ تو نکال لیا، مگر رائٹ اور لیفٹ دیکھ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں دے رہا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ آ گئی ریاکاری، برباد ہو گئی میری نیکی۔
صدقہ دینے کے باوجود وہ صدقہ بارگاہ الہی میں مسترد ہو جائے گا. کیونکہ بعض لوگ ہوتا ہے صدقہ دینے سے پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے, تو یہ ریاکاری ہے. ذکر و اذکار کے لیے اتنی لمبی چوڑی تسبیح کے دانے رولنے کی ضرورت نہیں سڑک پہ چلتے ہوئے. اگر ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ کے لیے, خاموش طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. میری کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں ضائع نہیں جائے گی. یہ کیا بات ہوئی کہ میں نیکی کم کروں اور لوگوں کو زیادہ دکھا رہا ہوں, تسبیح ہلا ہلا کر سڑک پر چلتے چلتے گفتگو کرتے ہوئے جھگڑا کرتے ہوئے ایک طرف تسبیح کے دانے بھی چل رہے ہیں, تو کیا ہے یہ؟ کیا یہ ریاکاری نہیں؟ یہ حسن عبادت اسی کو کہتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا گیا, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ کے نیک بندے رات کی تاریکی میں اٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں, لوگ میری بندگی سے واقف ہیں یا نہیں ہیں. جب لوگ پڑے سو رہے ہوں بستروں پر, وہ جاگ کر اللہ کی بندگی میں سجدوں میں اپنی راتیں بسر کرتے ہیں, عبادت میں اپنی راتیں گزارتے ہیں. ایسے لوگوں کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول. اسی کے لیے کہا گیا حدیث میں, یہ دل کی کیفیت کو ذرا سنبھالنے کی کوشش کیجئے. ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. آدمی کے جسم میں خون کا ایک ٹکڑا ہے, لوتھڑا, وہ اگر سدھر جائے, میل کچیل سے پاک ہو جائے, تزکیہ, تو سمجھو کہ تمہاری ساری عبادت کنٹرول میں رہے گی. اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا, ساری عبادت برباد ہو جائے گی. تو وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا دل. اگر صحیح طور پر دل آپ کے کنٹرول میں رہے, نفس قابو میں رہے, تو ہم جو بھی عبادت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہوگی. ورنہ ہماری عبادت بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہو سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا, صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, ای العمل احب الی اللہ, اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ الصلاۃ علی وقتها, نماز درست اور صحیح طریقے سے ادا کرنا وقت پر اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقبول عمل, بہترین عمل یہ ہے. مسلمان اور نماز میں کمزوری, مسلمان اور نماز کی ادائیگی اور طور طریقے میں کمزوری, احسان حدیث جبرائیل کو یاد رکھیں کہ عبادت کیسے 2 رکعت پڑھیں, اس تصور سے کہ میں اللہ سے کچھ لینے کے لیے, اللہ سے کچھ فریاد کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں. اگر اس تصور سے آدمی ٹھہرے تو اس کی عبادت کیسے ہوگی؟ ایک موقع پر ایک مشہور صحابی ہیں ربیعہ بن کعب الاسلمی, بڑے مشہور صحابی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر خدمت کیا کرتے تھے, خصوصاً جب آپ تہجد وغیرہ کے لیے بیدار ہوتے. کبھی وضو کا پانی رکھ دیا, کبھی آپ کی کوئی اور ہیلپ کر دی. یہ مشہور صحابی تھے. تو ایک موقع پر ان کی خدمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوئے ان سے ایک سوال کیا, کوئی چیز تم مانگنا چاہتے ہو ربیعہ تو مانگ لو. ہمارے اور آپ کا سوچنے کا انداز اور ہے, صحابہ کرام ان کا انداز اور, ان کی نظر ہمیشہ جنت اور آخرت کی کامیابی پر لگی رہتی تھی. انہوں نے کہا اوہو یہ تو بڑا اچھا موقع ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پیشکش فرما رہے ہیں. تو انہوں نے فوری کیا کہا, اسألک مرافقتک فی الجنہ. غور کیجئے جواب پر, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں میں چاہتا ہوں ایک بات. کہا کیا؟ کہا کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں. یعنی مانگ رہے ہیں کیا؟ جنت, اور وہ بھی یہ کہ اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں. یعنی رفاقت مجھے وہاں بھی مل جائے, آپ کی جنت بھی نہیں, اعلیٰ ترین درجہ. چھوٹے سے جملے میں کتنی بڑی انہوں نے پیشکش کر جواب دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوا غیر ذالک, کیا تم اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں مانگ سکتے؟ یعنی مطلب دنیاوی کوئی چیز. انہوں نے کہا کہ نہ, وہ مل گیا تو سب کچھ, وہی چاہیے, اب مجھے جنت ہی چاہیے. اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کی تھی اور وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہ مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے, وہ مل گیا تو سب کچھ, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو فرمایا پھر تم میری مدد کرو کثرت نوافل کے ذریعے سے. صرف نماز نہیں, نوافل کا اہتمام.
ایکسٹرا نان اوبلیگیٹری صلاۃ، کہ وہ نماز جو فرض نہیں، یہ انسان کے اعمال کی بلندی کا سبب بننے والی، درجات کی بلندی کا سبب بننے والی ہے، تو تم کثرت کے ساتھ نوافل پڑھو۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سنت اس مسئلے میں تک غفلت برتتے ہیں، جبکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرو۔ تو ایک چیز یہ کہ صرف نماز نہیں، کبھی تنہائی میں اٹھ کر رات کی تاریکی میں 2 رکعت پڑھ لیا کیجیے، اس تصور سے کہ میں اللہ سے کچھ لینے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں عز و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اور تلاوت اس کا فائدہ جیسے کہا گیا الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی لوگوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپنے لگیں، اللہ کی آیات پر ایمان لے آئیں؟ اب اگر نہیں اتنے فتنے اور فساد، ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی طرف رجوع کرنے کا شوق نہیں، پھر کب ہے وہ گھڑی جو آئے گی؟ یہ ایک آیت قاضی فضیل بن عیاض جو بہت مشہور نام ہے، اور ان کا نام برائیوں میں بڑا مشہور تھا، چوری چکاری وغیرہ، اس کے لیے کبھی ایک موقع پر ایسے ہی جا رہے تھے، یہ آیت ان کے کانوں سے ٹکرائی، کوئی صاحب پڑھ رہے تھے، نہیں معلوم کس کی تلاوت کا اللہ تعالیٰ کس پر کیا اثر ڈالے۔ کتنے ایسے غیر مسلم ہیں، ہو سکتا قرآن کی ایک آیت ان کی زندگی بدلنے کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے ہماری ایک اذان کسی کو راہ راست پر لانے کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہمارا اخلاق کا ایک عمل، ایک اخلاقی مظاہرہ کسی کی زندگی ہدایت یافتہ بنانے کا سبب بن جائے۔ جب ان کے کانوں سے یہ آیت ٹکرائی، سورہ حدید کی آیت 16 ہے، تو انہوں نے کہا ہاں اب تو وہ وقت آ گیا، چوری سے وہیں پر توبہ کریں۔ اور اس کے بعد ان کی جو زندگی بنی، پاکیزہ ترین اور اہم ترین شخصیات کے زندے میں ان کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہے جس کو کہا گیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ قرآن کے سہارے سے تم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلانے کی کوشش کرو۔ ہماری مساجد کے دروازے کھول دیجئے غیر مسلموں کے لیے، آئیں وہ سنیں ہمارا دین، سمجھیں ہمارا دین۔ کوئی قرآن کی تلاوت کرے، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں صرف تلاوت کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، نہیں معلوم امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ اس کے لیے اپنے دلوں کی کدورتوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے داغ دھبے جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی حسد، بغض، نفرت، عداوت ایک دوسرے کے ساتھ، یہ لے کر ہم قبر میں اگر جائیں گے تو کیا ہوگا وہاں پر؟ یہ لے کر میدان محشر میں جائیں گے تو کیا ہوگا وہاں پر؟ اس کے لیے جیسے کپڑے کو دھونے اور صاف کرنے کی ہم فکر کرتے ہیں، اسی طرح اپنے دل کو بھی دھونے کی کوشش کیجیے۔ حسد، بغض اور عداوت یہ دل کی بیماریاں ہیں، اس سے اپنے دل کو صاف اور ستھرا کر کے پاکیزہ ہو جائیے، تزکیہ کیجیے اور عبادت کریں۔ حسن عبادت جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا، یہی عبادت اللہ کے پاس قبولیت کا درجہ پائے گی۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسن عبادت کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھائی بہنیں مصیبت کا کسی بھی طرح کا شکار ہوں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.